بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ضمیر آفاقی. پروگرام ہے ضمیر کی آواز, اور اس میں ہم آپ کو پتہ ہے کہ مختلف شخصیات کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں کچھ ایسے موضوع کے اوپر جو ہمارے اہم ایشوز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن آج ہم ایک اہم ایشو کے اوپر آپ سے بات کریں گے, بلکہ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ایک ہماری مہمان ہیں, یو کے سے آئی ہیں, تشریف لائی ہیں. چند دن ہوئے ہیں, بلکہ اس کو ایک آدھا مہینہ ہو گیا ان کو یہاں پہ آئے ہوئے. 10-12 سال سے وہاں پر ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, دنیا گھوم چکی ہیں چھوٹی سی عمر میں. سیر و سیاحت میں انہوں نے دنیا کو دیکھا, وہ ان کے تجربات ہیں, بے شمار ان کی مہارتیں ہیں, اور یہ کلیم کرتی ہیں کہ میں دنیا کو تبدیل کر سکتی ہوں. کیسے کر سکتی ہیں, کس طرح سے؟ تعلیم کے ذریعے, بچوں کے ذہنوں کو بدل کر, ٹیچر کے ذہنوں کو بدل کر, تعلیم میں نت نئے چیزیں متعارف کروا کر. یہ ہم انہی سے بات کریں گے. لیکن موٹیویشنل مطلب یہ ٹرینرز ہیں, سیلز سکلز ان کے پاس موجود ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کس طرح سے تبدیلی لا سکتی ہیں. ویلکم جی, آپ تشریف لائیں ہمارے پاس دینا جی. اور مطلب ہم یہ چاہیں گے کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے آپ کی لائف کا, اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا ایکسپیرینس لیا ہے, اس سے ہم کیونکہ زیادہ تر ہم فوکس بعض اوقات کرتے ہیں ہمارا جو بچہ ہے اور ٹیچر جو ہے ان کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ چینج ہو جائے ٹیچر تو آٹومیٹکلی بچہ بھی چینج ہو جائے گا. تو اس حوالے سے بتائیے ذرا, آپ اپنی مہارتیں اور صلاحیتیں کیا آپ نے انٹروڈکشن اتنا اچھا کروایا, میرا خیال ہے کہ میرے پاس اب الفاظ نہیں رہے خود کو اپنے بارے میں بتانے کے لیے. لیکن دیکھیں جی, میرا جو تعلق ہے وہ شروع سے جس طرح آپ نے بتایا کہ سیلز کنسلٹنٹ, ٹریننگ, موٹیویشن, کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی ٹیچر اور بچے کا ایک ریلیشن شپ جو ہے, میرے پاس جو ٹیکنیکس ہیں یا جو میری مہارت یا جو ایکسپرٹیز اور اسکلز ہیں وہ بہت سارے ایلیمنٹس کو ٹیچنگ کے تھرو ٹچ کرتی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا ٹیچر سے انٹریکشن, ٹیچر کا اپنے خود لیسنس کے ساتھ انٹریکشن, اور ان کی لیسن پلاننگ. پاکستان میں آ کر آپ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز کو کس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں, کس طرح سے یہ اسکول جو ہے اپنی جو کارکردگی کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں. ہمیں ضمیر آفاقی صاحب, ہماری ایک ہی ٹیچنگ ٹیکنیک ہے سارے اسکولوں میں, اور اس کو جو ہے وہ ڈرلنگ کہتے ہیں. ہم ڈرل کرتے ہیں, بار بار پڑھانا سکھانا, ٹیچر کا بورڈ پہ لکھ کے ریپیٹ کروانا. میں نے سیکھا اپنی ٹریننگ میں کہ ٹیچر جو ہے وہ 9 قسم کے ٹیچرز ہوتے ہیں, اور ڈرلنگ کرنا یا کورلی جو بچوں کو سکھانا ہے وہ ان 9 ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر ہوتا ہے. اچھا. تو باقی 8 قسم کی جو ڈفرینٹ ٹیچرز ہیں یا ان کی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں وہ ابھی ہمارے ملک میں نہ صرف انٹروڈیوس بھی نہیں ہوئی ہیں, بلکہ ایجوکیشن سسٹم میں شاید ان کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اچھا. لیکن اگر ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, سوسائٹی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, اور ڈفرینٹ ٹیچنگ ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, اور بہتر کارکردگی دکھوانی ہے اسٹوڈنٹ سے, تو ان 8 قسم کے ٹیچرز کو بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں متعارف کروانا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. مطلب یہ 8 قسم جو ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں دیکھیں پاکستان میں آلریڈی بے شمار لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کھمبیوں کی طرح سے اگے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر بھی موجود ہیں. بالکل. بلکہ یہاں پہ یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں اسپوکن انگلش پہ بھی کام کر رہے ہیں. بالکل. ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے اس کی وجہ کہ وہ جتنا کام جہاں کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ مطلب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ان سے ڈفرینٹ کیا دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو. دیکھیں, ہر بندہ اس کا ایک انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے. انداز بیاں ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کا انداز بیاں ڈفرینٹ ہے. میرے جو ٹیکنیکس ہیں یا جو میرا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ پرسن ٹو پرسن, انڈیویجول ٹو انڈیویجول فوکسڈ ہے. ہمارے یہاں پہ جتنے بھی اسپوکن انگلش کے ٹیچرز ہیں یا جتنی بھی اکیڈمیز ہیں وہ ایک ہی طریقے سے انگلش پڑھاتی ہیں اور سکھاتی ہیں. جبکہ میرا یہ ماننا ہے کہ انگلش سیکھنے کے بھی کئی ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. ہر بندے جس طرح آپ انگلش سیکھیں گے شاید اس طرح میں انگلش نہ سیکھ سکوں, اور اس کے علاوہ شاید میں اس کانفیڈنس سے نہ بول سکوں جو شاید آپ میں ہے.
میری یہ ساری ٹیکنیکس، میری یہ ساری جو ایک اسٹریٹجی ہے وہ پرسن ٹو پرسن کرتی ہے ڈفر. نیڈس اسیسمنٹ ہے، پھر کمیونیکیشن وتھ کانفیڈنس ہے، جو کانفیڈنس اور سیلف ڈیولپمنٹ، کیپیسٹی بلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پرسن ٹو پرسن انڈیویجول فوکسڈ ہے. اچھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو سروسز لفظ یوز کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل. آپ کی جو پروڈکٹس ہیں جو آپ کے پاس میں، آپ کے مائنڈ میں جو آپ نے سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، وہ سروسز سے ایک اسکول کو یا ایک ٹیچرز کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ٹائم اس وقت ہمارے ٹیچرز کو لگتا ہے کریکولم لے کر چلنے میں، اور جتنی اس کی افیکٹونیس جو کہتے ہیں نا ہم ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی افیکٹونیس ٹیچر کے لیے آسانی، لیسن پلاننگ کے ساتھ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بچے زیادہ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں، اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ بہتر سیکھ سکتے ہیں. ٹیچرز کا ٹائم آدھا لگ جائے گا جتنا وہ کھپائی کرتے ہیں لیسنس پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور سب کو ایک جیسا لے کے چلتے ہیں، وہ ان ٹیکنیکس کے ساتھ، ان سروسز کے ساتھ، ان ٹریننگس کے ساتھ آدھا ہو جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر ایک کلاس روم میں ریلیکسڈ ہے، اسٹوڈنٹس ریلیکسڈ ہیں، وہ بہتر طریقے سے زبان کو سمجھ رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آئی ہے، وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے ٹیچر ٹریننگ کی، وہ ڈفرینٹ ہے ادر دین نارمل ٹریننگ. اور یہ جو ٹیچرز ہیں، اگر آپ ان کو ٹرین کریں تو اس ٹریننگ کا وہ فائدہ جو ہے الٹیمیٹ اسکول کو پہنچا سکتے ہیں. بالکل. ایک اچھا ویل ٹرینڈ، ویل پلانڈ، ویل گرومڈ، ویل اسپوکن ٹیچر جو ہے وہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ میں بلکہ ان کی سکسیس ریٹ کو وہ ڈبل کر سکتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 50 نمبر لے رہا ہے ان ٹریننگس کے بعد، کیونکہ ٹیچر کو اندازہ ہو گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کس طرح پڑھانا ہے، اس کی نیڈس کو ٹیلر کس طرح کرنا ہے، وہ اس کو 90% کے ساتھ ہاف آف دا ٹائم میں لے کر آ سکتا ہے. اچھا، ایک یہاں ہمارے یہاں کیونکہ ہم جو ایک میتھڈ یا طریقہ کار ہمارے یہاں چل رہا ہے بہت زیادہ، نمبر گیمز ہیں، اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ ایک بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. بالکل. وہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ اسے ہم رٹا سسٹم کہتے ہیں. بالکل. اچھا، اس سے دنیا میں اچھا تو نہیں سمجھا جاتا، لیکن نمبر حاصل کرنے کے لیے یہ رٹا سسٹم بہت زیادہ عام ہے، اور اسی کے اوپر زیادہ لوگ جو ہیں ایمفسائز بھی کرتے ہیں، فورس بھی کر رہے ہیں. بالکل. ہم مطلب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو معصوم سا بچہ ہے جس کے اوپر یہ ذہنی تشدد کیا جاتا ہے، اس سے آپ کیسے ان کو بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا کام یہ ہے کہ جو رٹا سسٹم ہے وہ ان 9 ٹیچرز کا جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان 9 ٹیچرز میں سے وہ ایک ٹیچر ہے جو کہ آپ کو رٹا لگواتا ہے. اب رٹا سسٹم جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں تو بہت اچھا ہے کیونکہ بچے کو انگریزی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن لانگ ٹرم اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے انگلش استعمال کرنے کا، فیس ٹو فیس کمیونیکیٹ کرنے کا، تو ہمارے ٹینسز کہیں چلے جاتے ہیں، ہماری ووکیبلری کہیں چلی جاتی ہے، اور پھر ہم ایک عجیب قسم کی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ رٹا سسٹم تو ہم نے 9, 10 مطلب ان ساری کلاسز میں ہمارا یہی سسٹم چلتا ہے. تو رٹا سسٹم افیکٹو نہیں ہے اور ہمیں یہ آگے جا کے دکھتا ہے. میرا مقصد یا میری اسٹریٹجیز یا میرا ایم یہ ہے کہ رٹے سسٹم کو ساتھ رکھتے ہوئے ہی اس کو انہانس اس طرح کر دیا جائے کہ ہر بندہ اپنی صلاحیت کے مطابق، چاہے وہ ایک اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ ایک انڈیویجول ہو، وہ دونوں اپنی صلاحیت کے مطابق زبان کو استعمال کر سکیں. اچھا، یہ بتائیے کہ ایک اسکول جو ہے تعلیمی ادارہ، ظاہر ہے یہ اس کو مشن بھی کہا جاتا ہے، اسے ہم پروفیشن کمرشلزم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ ڈیلیور کیا جاتا ہے نا، ایک بچوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ جو اسکول ہے یہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے کون سے لوازمات جو ہونے چاہیے ہوں گے کہ ایک کامیاب اسکول جو ہے وہ اگر کہے کہ میں کامیاب ہوں تو اس کی بنیاد میں ٹیچرز کا زیادہ کردار ہے، پرنسپل کا ہے یا اسٹوڈنٹس کا؟ دیکھیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو ایک اسٹینڈرڈ کیپیبلٹی کے ساتھ آتے ہیں 1 کلاس سے لے کے 10th تک. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کا تو ایک جرنی ہوتی ہے. اس سفر کو، اس تعلیمی سفر کو لے کے چلنے والے 2 فیکٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز اور مینجمنٹ. اچھا، ٹیچر اور مینجمنٹ. ہاں جی، ٹھیک ہے.
تو مینجمنٹ اگر اچھی ہے وہ ٹیچرس کو اچھے ٹیچرس کو ہائر کرے گی, ان کو زیادہ ریسورسز پرووائڈ کرے گی تاکہ وہ آگے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکیں. تو 2 ایلیمنٹس یہاں پہ ہیں, مینجمنٹ اور ٹیچر. اور اگر آپ ان دونوں ایلیمنٹس میں سے کسی بھی ایک ایلیمنٹ پہ آپ 50-50 ہیں تو چاہے آپ کے ٹیچرس کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو, کتنے محنتی, کتنے کریٹو کیوں نہ ہو, وہ سفر کریں گے. اور اسی طرح اگر مینجمنٹ بہت اچھی ہو جس میں بڑے قابل افراد ہوں لیکن آگے ٹیچرس کے سامنے کوئی کلیئر ڈائریکشن نہ ہو, کوئی کلیئر پاتھ نہ ہو, تو اسٹوڈنٹ سفر کریں گے. آپ مینجمنٹ میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ ٹرینر کا, وہ سیلز کنسلٹنسی سے ٹریننگس کا, مینجمنٹ کا, ٹائم مینجمنٹ کا, اسپوکن انگلش کا, ہاں جی, کمیونیکیشن ود کانفیڈنس جو ہے, اس ساری چیز کا ایکسپیرینس ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی 1-to-1 اسپوکن انگلش پہ میں ان کو ٹرین کر سکتی ہوں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ان کو ٹرین کر سکتی ہوں, اسی طریقے سے میں مینجمنٹ کو اور ٹیچرس کو ٹرین کر سکتی ہوں. یہ ٹھیک ہو گیا. مطلب آپ یعنی آپ کا جو فوکس ہے وہ زیادہ یہی ہے کہ اسکول جو ہے, چاہے جو اسکول کی سکسیس ہوگی تو ٹیچر یا مینجمنٹ بہتر ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول ایک بہتر پرفارمنس کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں پرفارمنس جو ہے اسکول کی وہ اس کی ڈپینڈ کرتی ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ, اس کے نام پہ اور اس کے برانڈ پہ. اسکول ایک برانڈ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ سارے فیکٹرز ایک برانڈ پرفارمنس پہ, مارکیٹنگ پہ ڈیولپ کرتے ہیں, اور وہ مارکیٹنگ اگین آپ کے ایکسپیرینس سے اور آپ کے رزلٹس سے آتی ہے. اگر آپ کے رزلٹ اچھے ہیں, اسکول کا رزلٹ اچھا ہے, تو اس کا نام بھی اچھا ہوگا. اگر ہم مطلب آپ کے توسط سے مطلب ایک آفر کریں اپنے اس چینل کے اوپر لوگوں کو کہ آپ کسی اسکول کو, کسی مینجمنٹ کو کوئی آفر ہم یعنی ڈیمو دینا چاہیں, بالکل, تو کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہاں لوگ تو اسی پہ دیکھیں گے نا کہ آپ کیا, مطلب آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, مطلب آپ اسکولوں کو بہت اچھا کر سکتے ہیں, آپ کا علم بھی ہے, تو اس کے لیے ہم مطلب آپ کی طرف سے ایک آفر دیتے ہیں. بالکل. دیکھیں جی, میرا بیسک جو کام ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ جی مجھے مسئلہ بتائے, آپ کو درد کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح میرا بھی ایک نیڈز اسیسمنٹ ہوتی ہے, کنسلٹیشن ہے. میں اسکولس کو جا کے, جتنے بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, آئی اوپنلی آفر یو دس کہ آپ کی نیڈز اسیسمنٹ ہوگی کہ آپ کو کہاں ضرورت ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی مجھے ان ایریاز میں ضرورت ہے, میں آپ کی بات سنوں گی, پھر جو آپ نے مجھے بتایا ہے اس کی بنا پہ میں آپ کو ایک اسپیسیفکلی اگین 1-on-1 ویری پرسنلی ٹرینڈ اور ڈیزائنڈ آپ کو ایک کورس پرابلی یا ٹریننگز جو ہے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی. ایک وقت میں کتنے ٹیچرز کو ٹرین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا جو ہے وہ 1-on-1 سے لے کے ایک ہی کمرے میں 60 ٹیچرز, اپ ٹو 60 ٹیچرز میں ٹرین کر سکتی ہوں. کتنے عرصے کا یہ آپ کا, کتنے میرا ٹائم اس پہ 1 ڈے ورک شاپ ہوگی؟ آئی تھنک دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے اسکولس پہ اور ان کی ضروریات پہ. اگین یہاں پہ نیڈز اسیسمنٹ بہت ضروری ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو ایک دن کی ورک شاپ سے کچھ ڈفرینٹ ٹیکنیکس اور ٹپس دے کے سمجھایا جا سکتا ہے کہ جی تھوڑا سا اس کو اس طرح ٹیلر کر لیں, دین دیٹس گریٹ. لیکن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مسئلہ ذرا سا کرونک ہے اور اس میں 8 سے 10 ہفتے لگ سکتے ہیں, تو وہ اچھا اس طرح, یعنی کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹائم کے کورسز بھی ہیں جو آپ متعارف کروائیں گے, جس کو وہ آپ سے مطلب لے سکتے ہیں نا وہ. اچھا ایک چیز بڑی مجھے مطلب اس پہ بھی مطلب حیرت بھی ہوگی کہ ہمارے ہاں کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایک چین سسٹم بھی چل رہا ہے نا, فرینچائز سسٹم چل رہا ہے. کبھی تھوڑی تو چیزیں تھیں, اب بہت زیادہ ہو گئی, اور ان سارے لوگوں نے جتنی بھی چینز ہیں, بڑی بڑی جو چینز ہیں, انہوں نے ایک سسٹم اپنا بنایا, ان کی مینجمنٹ بھی موجود ہے اور کئیوں کی بہتر بھی بہت ہے, اور وہاں پر انہوں نے ٹرینر بھی رکھے ہوئے ہیں, ٹیچر ٹریننگ کا بھی ایک پورا رکھا ہوا ہے.
ان ساری باتوں کے باوجود آپ کس طرح سے جگہ بنا سکیں گے؟ آپ کیا ڈفرینٹ مطلب ان سے زیادہ بہتر؟ ظاہری بات ہے کہ اگر ہم کچھ ان سے اچھا لے کر جائیں گے تو لوگ وہ آپ کی طرف بالکل صحیح بات ہے. آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو. اور آج کے زمانے میں جہاں پہ یوٹیوب بہت کامن ہے, جہاں پہ اسنیپ چیٹ, انسٹاگرام, ٹک ٹاک بہت وائرل ہے, بہت سارے ٹیچرز جو ہیں, بہت سارے افراد جو ہیں وہ اس وقت آن لائن بھی کر رہے ہیں. میں ان سے ڈفرینٹ اس لیے ہوں بیکاز ایک تو میرے پاس 10 سال کا یو کے میں بہت ساری فیلڈس میں کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے. میں بہت لکی ہوں اس معاملے میں کہ میرے پاس دنیا کے سب سے, میں جن کو کہتی ہوں بیسٹ مینٹورز اور ٹیچرز, جس شعبے میں بھی آپ دیکھیں وہ مجھے ملے ہیں. میری ٹریننگز بہت ڈفرینٹ ہیں. میری ٹریننگز جو ہیں ایک تو ٹرینٹی کالج آف لنڈن سے ایکریڈیٹڈ ہے, ٹیفل جو ہے وہ میرا کیمبرج یونیورسٹی سے ایکریڈیٹڈ ہے, تو کیمبرج یونیورسٹی کی ٹیچنگز بھی ڈفرینٹ ہیں, پلس میرا جو کنسلٹنسی کا ایکسپیرینس ہے اور ٹریننگز کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت ڈفرینٹ, بہت یونیک ہے. اچھا, یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر تعلیمی ادارے یا یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں, سسٹم جو ہیں, آپ سے رابطہ کریں اور آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ان کو کچھ اس کا جو ان کے پاس آلریڈی اسے بہتر ملے گا. ایبسلیوٹلی. مجھے لگتا ہے آج کی دنیا میں 2021 میں جہاں پہ ٹرینڈز جو ہیں وہ چٹکیوں میں چینج ہوتے ہیں, آپ کو ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کہ جس کو مارکیٹ کا ایک تو اندازہ ہو, آپ کی جو ایک ٹارگیٹ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیپیبلٹی کا اندازہ ہو, اس کے پاس نئی سے نئی بہتر موڈیفائڈ ٹیکنیکس ہوں, کیونکہ 60 سالہ ٹیکنیک ورسز آج کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہوگی. پیرنٹس جو ہیں وہ بھی تو ایک ہمارا بہت بڑا ایک حصہ ہے اس بچے اسکول کے ساتھ چلنے میں. اگر ان کو مطلب ان کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے کہ ان کو بھی آپ ٹرین کریں اور کس طرح سے وہ دیکھیں, پیرنٹس کی سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے پیرنٹس کے ہونے کے علاوہ وہ ہے پیشنس. ٹھیک ہے, اور بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. ایک ایز اے فادر یو وڈ ڈو اٹ ایز ویل کہ آپ اپنے بچوں کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے. میرا کام صرف پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ اتنا ہے کہ ان کا جو اسٹریس ہے بچوں کی آگے وہ جو ایجوکیشن جس میں وہ فیسیں دے رہے ہیں وہ ریٹرن جو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس کا جو اسٹریس ہے وہ میں تھوڑا سا شاید اپنی ان ٹیکنیکس کی وجہ سے وہ میں اسٹریس ان سے لے سکتی ہوں. ایک پرفارمنس بیسڈ جو ایک اسیسمنٹ ہے یا پرفارمنس بیسڈ ٹریننگ جو ہے وہ میں پیرنٹس کو بھی دے سکتی ہوں, تاکہ وہ جب ان کے بچے اس سارے کورسز سے گزر رہے ہوں, اس جرنی سے گزر رہے ہوں, ان کو تھوڑا ایک تو یقین ہو, ایک دلاسا ہو, ایک تسلی ہو, اور وہ پھر اس ایجوکیشن کا ریٹرن بھی دیکھیں. پیسے پورے ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور آپ کی جو باتیں ہیں ہم اپنے ناظرین کو بھی اور جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں تعلیمی ادارے بھی ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں. آپ نے لینا امتیاز کی بات سنی, ان کی سروسز کے بارے میں جانا, اور پھر جس طرح سے یہ مطلب فرما رہی ہیں کہ یہ ایک ناکام اسکول کو بھی کامیاب کر سکتی ہیں, تو اس حوالے سے ان کی صلاحیتوں سے, ان کی سروسز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ویسے بھی مطلب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر کسی اسکول کو کامیاب کرنا ہے تو اس کی پروڈکٹ بہرحال بچہ ہے. بچہ کامیاب ہوگا تو اسکول بھی کامیاب ہوگا, اور بچے کو کامیاب کرنے کے لیے بہرحال ٹیچرز کی ٹریننگ اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لینا کی خدمات جو ہیں اگر ان کو لیا جائے اور ان سے بات کی جائے تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہم بہتر تعلیم کی طرف اسی وقت جا سکتے ہیں جب ہمارے تعلیمی ادارے بہتر ہوں گے. اس سلسلے میں اس پروگراموں کی ہم ایک پوری ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں. آئندہ آپ کو جو ہے نا اسی پروگرام میں بے شمار لوگوں سے ملاقات کروائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے تعلیم, ملک اور ہم ترقی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جانتے رہیے جو کچھ ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں ان سروسز کو ہمارے لیے. بہت شکریہ.